نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، اراکین شورا جماعت ارشاد توحید و سنہ صوبہ خیبر پختونخوا، تقریباً آج سے 40 سال پہلے سب سے پہلی دفعہ میں ہری پور میرے والد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکزہ کے ساتھ آیا تھا، اور یہاں ایک خاتون تھی جو قرآن کریم کا درس دیتی تھی، اس کا شوہر اور وہ دونوں ہمارے علاقے کے تھے، زیدہ کے رہنے والے تھے۔ اس کا شوہر، اس کا نام تھا عبدالصمد، انجینئر تھے اور ادھر ٹیلی فون میں محکمہ ٹیلی فون میں جاب کرتے تھے۔ وہ پہلی خاتون تھی جو میرے والد کے درس قرآن میں پنجیر میں شرکت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ صرف میری والدہ اور میری ایک پھوپھی وہ درس میں بیٹھتی تھی۔ وہ قرآن کریم کا درس یہاں دیتی تھی اور اس کے درس کا اختتام تھا، تو میں اپنے والد کے ساتھ یہاں ہری پور آیا تھا، اور ابھی وہ لمحات مجھے یاد ہیں۔ اس کے بعد پھر کئی دفعہ مجھے یہاں ہری پور آنے کا موقع ملا، ساتھیوں سے، دوستوں سے، رفقا سے، اور آپ میں سے بہت سارے رفقا کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے وہ لمحات جو 40 سال پہلے تھے وہ یاد تھے، تو کئی دنوں سے میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ موقع آئے گا کہ میں یہاں ہری پور آؤں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں کے رفقا، خصوصاً حضرت مولانا احمد جمشید صاحب اور ان کے دوسرے رفقا، امیر محترم مولانا محمد اعظم صاحب، ان کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی کہ آج ہم سب یہاں اس اجلاس میں شریک ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری محبتیں، یہ الفتیں، یہ خلوص ہمیشہ رہے جب تک ہماری زندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے توحید و سنت کی خدمت تا موت بلکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لے سکے۔ میں سب سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کے جتنے اراکین ہیں، جتنے پیروکار ہیں، تو ہم سب الحمدللہ موحد مسلمان ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب الحمدللہ سچے پاکستانی ہیں،
اور ساری دنیا پر پاکستان کو فوقیت دیتے ہیں، اور ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے مقابلے میں کسی دوسرے ملک کو ترجیح نہیں دے سکتی، ہم پکے اور سچے پاکستانی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم فرقواریت کے قائم نہیں، نہ ہم فرقواریت میں ملوث ہیں اور نہ ہم فرقواریت کو ہوا دیتے ہیں۔ ہاں، ہر جماعت کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور جماعت انہی اصولوں کی چلتی ہے۔ اس ملک میں کئی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، یہ علیحدہ جماعتیں، یہ فرقواریت نہیں بلکہ طریقہ کار کے اعتبار سے جماعتیں مختلف ہیں۔ کسی کا طریقہ کار ایک طرح ہوتا ہے، کسی کا دوسری طرح، کسی کا تیسری طرح۔ ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہم لوگوں کے عقائد، لوگوں کے اعمال، لوگوں کے کردار اور لوگوں کی اصلاح قرآن و سنت کے ذریعے کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی دروس دیں، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں، کیونکہ اصلاحی معاشرہ کے لیے بغیر قرآن کریم کے اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا کام نہ فرقواریت ہے بلکہ فرقواریت کے ہم مخالف ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرقواریت کے جھگڑے، فرقواریت کے فسادات اس ملک میں نہ ہو، تاکہ اس ملک میں امن اور سکون ہو۔ اور اسی سلسلے میں ابھی میں گلگت اور بلتستان گیا تھا تاکہ فرقواریت جن لوگوں نے بنائے اس کو ہم ختم کریں اور فرقواریت کی بو بھی ختم ہو جائے اور ہمارے اس ملک میں امن اور سکون ہو اور اس ملک کی ترقی ہو۔ اب جماعت کی طرف آ رہا ہوں۔ ہماری جماعت کی اصول ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ہماری صوبائی اجلاسیں ہوتی ہے اور ہر مہینے میں ضلعی اجلاسیں ہوتی ہے، پھر ہر مہینے میں ہمارا ایک درس قرآن پنجبیر میں ہوتا ہے جس میں سارے رفقا، اکثر رفقا شرکت کرتے ہیں، اور کوئی نئی تازی بات ہو تو ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر تیسرے مہینے بعد ہمارا صوبائی شورا پاکستان خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات میں منعقد کیا جاتا ہے، کبھی باجوڑ میں، کبھی گیر میں، کبھی پشاور میں، کبھی ڈی آئی خان میں، کبھی سوالی میں، کبھی بردان میں اور کبھی ہری پور میں۔ آج ہم نے ہری پور میں یہ اجلاس منعقد کیا صرف اس لیے کہ ہری پور کے رفقا، ہری پور کے احباب، ہری پور کے علماء یہ آج اور کل کے ساتھی نہیں، یہ 40 سال پہلے بھی ہمارے ساتھی تھے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے رفقا ہیں اس کو ہم منظم کریں اور تنظیمی سطح پہ یہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر پاک کے سنت کی خدمت کریں۔ تنظیم کا مطلب صرف ہے، اور اگر آپ اسلامی اصول پہ دیکھیں تو ہر ایک کام میں تنظیم کے طرف ترغیب ہے۔ باجماعت نماز اس کے 27 درجے یا 25 درجے ثواب زیادہ ہے، حالانکہ اس میں
باجماعت نماز میں بھی وہی الفاظ ہے جو اکیلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن صرف اس میں تنظیم ہے تو تنظیم کے فوائد ہیں. پھر تنظیم میں جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہو تو اسی اعتبار سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں، فرض نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، فرض نماز صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ صحابہ کرام بھی دیتے تھے، حج ہم بھی ادا کرتے ہیں اور حج صحابہ کرام بھی ادا کرتے تھے، عمرہ ہم بھی ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی ادا کرتے تھے، بلکہ آج کل کے لوگ ان سے زیادہ عمرے اور حج ادا کرتے ہیں. فرق کیا ہوا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. آپ میں سے اگر کوئی احد کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 1 کلو کو 2 کلو کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. فرق کیا ہے؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی تنظیم، ان کی جماعت، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، اس میں ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ شرکت کرنا، ان کے حکم کو ماننا، وہ ہمارا نصیب نہیں ہوا. اسی وجہ سے ان کا مقام بھی بڑھ گیا. میرا ایک دوست تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ مقام، اتنا مقام کیوں دیا گیا؟ جو ہمارے وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں. رات کو میں نے خواب دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی چلاتے ہیں اور ایک چڑھائی کی گاڑی لے جاتے ہیں. اسی میں گاڑی کا بریک فیل ہوا. صحابہ کرام جلدی جلدی ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، پتھر دیکھتے ہیں کہ ہم ٹائر کے پیچھے پتھر رکھیں تاکہ گاڑی پیچھے نہ جائے اور وہ گر نہ جائے. پتھر نہ ملا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے سروں کو ٹائر کے پیچھے رکھے. انہوں نے گاڑی کو روکا تو جب میں نے یہ ماجرا دیکھا، میں اٹھا اور میں نے استغفار کیا. میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی جتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام آپ دیکھیں، ایک موقع تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اس کی وضو کے پانی اٹھا کے اپنے بدن پہ لگاتے ہیں. کیا یہ پانی مدینہ منورہ میں نہ تھا؟ ادھر صحابہ کرام کیوں یہ کام نہ کرتے؟ اگر صرف تبرک کے لیے تھا تو یہ تو مدینہ منورہ میں بھی نبی علیہ السلام موجود تھے، ادھر بھی وضو کرتے تھے، کسی نے بھی پانی نہیں اٹھایا اور اپنے اوپر نہ لگایا. ادھر صرف اسی لیے کہ لوگ جو ان کے سامنے دشمن کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے. صحابہ کرام ان کو پریکٹیکلی عملی طور پر یہ دکھا رہے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کی وضو کے مستعمل پانی بھی گرنے کی اور نہیں چھوڑتے تو نبی علیہ السلام کے بے عزتی کیسے برداشت کریں گے. علامہ اقبال نے اسی وجہ سے فرمایا کہ فضائی قدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی. کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ اتحاد، کسی کے ساتھ یکجائی، اسی کی دلیل ہوتی ہے کہ ان
کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور وہ کمر باندھ کر کمر کس کر ان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں ایک جماعت وراثت میں چھوڑی ہے جس کا نام ہے جماعت اشاعت توحید و سنت۔ اس جماعت کے کوئی دنیاوی آراز نہیں، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں، کوئی دنیاوی مفادات نہیں۔ اس جماعت کا اگر مقصد ہے تو صرف یہ کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کی عمل کی اصلاح، لوگوں کی عقیدے کی اصلاح، لوگوں کے معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ اور اسی لیے ہماری جماعت میدان میں کھڑی ہے، جماعت میں کام کر رہا ہے، دن رات کو نہیں دیکھتے، تھکاوٹ کو نہیں دیکھتی۔ علماء اس میدان میں کھڑے، بزرگ علماء آپ دیکھیں، بڑے بڑے عمر کے علماء، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمت ہے اور اس نعمت کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ میں مولانا احمد جمشید صاحب ان کے رفقائے کار کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، یہاں ہمیں آنے کی دعوت دی، آپ کو دعوت دی۔ میں ہری پور ضلع ہری پور والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج وہ تہیا کر لے جس کا آپ قیامت کے دن جواب دے ہو، اور پھر آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے کہ تم نے کسی جماعت کو، اسی جماعت کو جو قرآن و سنت کے خادم ہے، ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو جواب آج سے تیار کر لیں۔ کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آئیے کمر کس لیں، نوجوان، بوڑھی، علماء، عوام، کمر کس لیں، مولانا احمد جمشید، مولانا اعظم صاحب اور دوسرے رفقا کے ساتھ میدان میں آئے اور کام کرے اور اللہ کی کتاب اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا اور ہم بھی انشاءاللہ گواہ ہوں گے کہ ان ساتھیوں نے کام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔